محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو جہل لعین نے ساری زندگی رات اور دن کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے اسلام کی شمع گل ہو جائے، دین حق کا چرچا نہ ہو سکے، صراط مستقیم کا راستہ بند ہو جائے۔ اس ارادہ بیعت کو پورا کرنے کے لیے اس نے اسلام قبول کرنے والوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم کا بازار گرم کیا۔ حضرت عمار بن یاسر کو دوپہر کے وقت ننگے بدن گرم زمین پر لٹاتے اور اوپر سے گرم ریت ڈال کر مارتے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طرح طرح کی اذیتیں دی جاتی۔ اس عاشق صادق کو زمین پر لٹا کر بدن پر گرم پتھر رکھے جاتے، گلے میں رسی ڈال کر گلیوں میں گھسیٹتے۔ غلامان مصطفیٰ کو جو اذیتیں اور تکلیفیں دی گئی اس کو بیان کرنے کی زبان میں طاقت نہیں، قلم اس مصائب کو تحریر میں نہیں لا سکتی۔ مشرکین مکہ نے اسلام قبول کرنے والوں کو تختہ مشق بنانے کے ساتھ ساتھ ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی۔ آپ کو جادوگر، ساحر، کاہن اور مجنوں کہا معاذ اللہ۔ آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ پر کئی مرتبہ سنگباری کی گئی جس سے آپ کا رخ ناظرین خون سے رنگین ہو جاتا۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کب بجھے جسے روشن خدا کرے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ مگر ابو جہل نے جتنے بھی منصوبے اسلام کو مٹانے کے لیے بنائے وہ تمام ناکام ہوئے۔ حبیب یمنی بادشاہ یمن کو بلایا، وہ مکہ مکرمہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ حق سے منع کرے، مگر حبیب یمنی نے جب ہادی برحق رہبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تو اعزاز نبوت اور شان رسالت دے کر مسلمان ہو گیا۔ اتبا دربار رسالت میں گیا تو وہ بھی ناکام نامراد واپس آیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا گیا تو وہ سر لانے کے بجائے سرکار کے قدموں میں اپنا سر رکھ کر مسلمان ہو گئے۔ آخر ابو جہل لعین کو ایک اور ترکیب سوجی، اس نے اپنے ہمواؤں اور ساتھی مشرکوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ آپ کے راستے میں کنواں کھودو۔ جب کنواں تیار ہو گیا تو اس پر گھاس پھوس کی کمزور سی چھت ڈال کر تھوڑی تھوڑی مٹی بچھا دی تاکہ کنویں کا پتہ نہ چل سکے۔ اس ظالم نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ تم کنویں کے قریب چھپ کر بیٹھنا، جب مسلمانوں کے نبی کا یہاں سے گزر ہوگا تو وہ کنویں میں گر جائیں گے، تم جلدی سے اس کنویں میں پتھر اور مٹی ڈال دینا۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس سے ہونے لگا تو حضرت جبریل امین نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اس راستے سے نہ گزرنا، اس لیے کہ ادھر ابو جہل لعین نے آپ کے لیے کنواں کھودوا رکھا ہے۔ آپ واپس گئے۔ ابو جہل کو جب آپ کی واپسی کا علم ہوا تو آپ کے پیچھے پیچھے بھاگا تاکہ وہ آپ کو دھوکہ دے کر اس کنویں کے اوپر سے گزار دے، تو اب بھول کر وہ خود ہی کنویں میں گر گیا۔ ان کے غلاموں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو پوچھا، ابو جہل اب کیا کیا جائے؟ اس نے کہا کوئی رسی لاؤ اور کنویں میں لٹکاؤ تاکہ میں اس رسی کو پکڑ کر باہر نکل آؤں۔ چنانچہ ابو جہل لعین کو کنویں سے نکالنے کے لیے رسی لٹکائی گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جتنی رسی کنویں میں نیچا کرتے ہیں اتنا ہی کنواں نیچا ہوتا جاتا ہے۔ ابو جہل کے لیے باہر نکلنا مشکل ہو گیا۔ ابو جہل نے کنویں سے آواز دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان کو لے کر آؤ، بے شک اس کے سوا مجھے یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ پھر ابو جہل کے ساتھی دربار رسالت امام میں حاضر ہوئے اور کہا، ابو جہل کنویں میں گر گیا ہے، ہم نے اسے نکالنے کی بڑی کوشش کی ہے لیکن نکال نہیں سکے۔ ابو جہل نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے، وہ کہتا ہے آپ کے سوا مجھے یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ وہ کنواں تو ابو جہل نے اس لیے نکالا تھا کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس میں گر جائیں، مگر ابو جہل اس میں خود ہی گر گیا۔ نکالنے کے لیے آپ کو بلا رہا ہے، آپ کی شان رحمت خلق عظیم کا نظارہ کیجئے۔ آپ نے انکار نہیں فرمایا بلکہ اس کنویں پر پہنچ گئے۔ ابو جہل سے ارشاد فرمایا، اگر میں تجھے اس کنویں سے نکال دوں تو کیا اللہ اس کے رسول پر ایمان لے آئے گا؟ ابو جہل نے وعدہ کیا کہ میں ایمان لے آؤں گا۔ تو ابو جہل لعین کو نکالنے میں ناکام ہو گئی تھی۔ حضور اکرم تاجدار عرب و عجم نے اپنے دست مقدس کو آگے بڑھایا۔ ابو جہل جب باہر نکال آیا تو کلمہ حق پڑھنے کے بجائے کہنے لگا، آپ بڑے جادوگر ہیں معاذ اللہ، ایمان سے محروم رہا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا یہی تقاضا ہے کہ اپنے بیگانوں کے ساتھ خلق عظیم کا مظاہرہ کیا جائے۔